میری پارٹی میں میر جعفروں اور میر صادقوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کو میں اپنی پارٹی میں برداشت نہیں کروں گا۔ ہماری موومنٹ کے اس وقت قائد ہیں محمود خان اچکزئی، اور میں پارٹی کو ہدایت کرتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کرے۔ یہ کہا ہے عمران خان نے 29 دنوں کے بعد بالآخر عمران خان کی بہن عظمیٰ خان عمران خان سے 20 منٹ کے لیے مل پائیں گزشتہ روز، اور عظمیٰ خان نے عمران خان کے پیغام، عمران خان کی باتیں، عمران خان کی گفتگو باہر آ کر میڈیا کو بتائی۔ عمران خان نے اور کیا کچھ کہا، اس پر آج بات کرنی، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی تک۔ 3 دسمبر ہے آج، اور یہ 27 نومبر کو ہو جانا چاہیے تھا۔ حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوششیں مت کریں، کہ کیا سرائیاں مت پھیلائیں، افواہوں کا بازار مت گرم کریں، سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ لیکن صحافی، ہمارے صحافی دوست جو بڑے باخبر ہیں، وہ اپنی اپنی کہانی سنا رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ابھی نیوی اور فضائیہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن پر قانون سازی ہونی ہے، لہٰذا نوٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہا۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت کچھ گارنٹیاں چاہتی ہے، حکومت کے کچھ مطالبات ہیں جو وہ منوانا چاہتی ہے، اس لیے نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نواز شریف صاحب کے اندر انقلابی نواز شریف جاگ گیا ہے، اور اب وہ اس طرح چیزوں کو چلانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اب سار عالم صاحب کا بھی تجزیہ سامنے آیا۔ اب سار عالم صاحب کہتے ہیں کہ سول سائڈ اور کچھ دیگر لوگوں کی رائے ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کو آرمی چیف کے عہدے کے ساتھ نقد ہی نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم یا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار رہے کہ وہ کسی بھی فورس کے چیف کو چیف آف ڈیفنس سٹاف تعینات کر سکے۔ فوج اور سول حکومت کے درمیان اختلاف اب تک موجود ہے۔ میں عمران خان کے دور اور اب اس بات کا حامی ہوں کہ 1 پیج رہنا چاہیے، ایک پیج پر ہونا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی، کیونکہ ہمارے مسائل اتنے بڑے ہیں: قرضے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، دہشت گردی، نفرت، تقسیم، اور اوپر سے معاشی بدحالی۔ یہ مسائل اس موجودہ حکومت کے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے، ان مسائل کو حل کرنا۔ اور اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے اختلافات بھلا دیں، سب مل کر ایک ویژن، ایک رستہ اور ایک پالیسی اپنائیں، تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اب سار عالم صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ فوج اور سول حکومت کے درمیان اختلاف اب تک موجود ہے، تو یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان کے دور میں جب DGISI کی تقرری تھی، عمران خان جنرل فیض کو رکھنا چاہتے تھے، اور نوید انجم صاحب کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور لگانا چاہتی تھی DGISI۔ تقرری کا جو پروانہ تھا یا تقرری کچھ عرصے کے لیے لٹک گئی، اور دوسری بڑی دراڑ پڑی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان۔ پہلی دراڑ پڑی تھی عثمان بزدار کی وزارت اعلیٰ پر، کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا جائے، اور پھر دوسری دراڑ پڑی اس DGISI کی تقرری پر، اور پھر وہ دراڑ آہستہ آہستہ بڑی ہونا شروع ہوئی۔ اس میں اپوزیشن نے اپنے نقب لگانا شروع کیے، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے سے ہٹ گئی، اور عمران خان کی حکومت جو اتحادیوں کے سر پر کھڑی تھی، حکومت نہ رہی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ تو جب دراڑ پڑتی ہے، جب رکھنا پڑتا ہے، جب پہلے والی گرمجوشی نہیں رہتی، تو پھر صورتحال بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اس حکومت میں تو اتنے تجربہ کار لوگ ہیں، آصف علی زرداری ہیں، شہباز شریف ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، جنہوں نے دراڑوں سے ساری عمر فائدہ اٹھایا ہے۔ اب اگر ان کے ہوتے ہوئے دراڑ پڑ رہی ہے یا پڑ جائے گی، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آگے آنے والے دن راوی چین ہی چین نہیں لکھ رہا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ اصل خبر کیا ہے۔ ساری کیا سرائیاں ہیں، سارے قیافے ہیں، سارے اندازے ہیں، سارے تجزیے ہیں۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا ان تجربوں کا۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ حکومت جعلی مینڈیٹ پر آئی ہے، فارم 47 کی حکومت ہے،
عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینا گیا، پارٹی توڑی گئی، باقی جو پارٹی بچ گئی ان میں سے بہت سارے جیلوں میں، بہت سارے انڈر گراؤنڈ روپوش، اور پھر مینڈیٹ کا چھن جانا، مخصوص نشستوں کا چھن جانا، سیاسی سپیس کا چھن جانا، اور ہزاروں مقدمے، پرچے، گرفتاریاں، جیلیں، حوالاتیں۔ مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک ان افواہوں اور قیاس آرائیوں کا اور اس محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آگے کچھ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، لیکن آگے مجھے لگ رہا ہے کوئی اچھا نہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 1-2 دن پہلے کراچی میں والدین کی اکلوتی اولاد 3 سالہ ابراہیم گٹر میں گرا، اور پھر 1 کلومیٹر دور 15 گھنٹوں کے بعد اس کی لاش ملی۔ لیکن یہ کوئی پہلا یا آخری واقعہ نہیں ہے کراچی میں، یا یہ کوئی پہلا سانحہ یا حادثہ نہیں ہے کراچی میں۔ گٹر پر ڈھکن لگائے جاتے ہیں اور یہ نشئی اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ کہہ رہی ہے حکومت۔ اور مرتضیٰ وہاب صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس پر تو جتنی مایوسی، جتنا دکھ اور جتنی تکلیف مجھے ہوئی ہے، یقیناً اور بھی بہت سارے لوگوں کو ہوئی ہوگی۔ لیکن کراچی میں رواں سال، صرف اس سال 5 بچوں سمیت 24 شہری نالوں اور گٹروں میں گر کر جان کی بازی ہار گئے۔ یہ کراچی ہے جس کو پاکستان کا معاشی ہب کہا جاتا ہے، جو روشنیوں کا شہر تھا۔ جب سے MQM اور پیپلز پارٹی کا راج شروع ہوا کراچی پر، کراچی بد سے بدتر ہوتا گیا۔ اور یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے، بلوچستان دیکھ لیں، کوئٹہ سمیت، سندھ دیکھ لیں، کراچی سمیت، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے دیکھ لیں، جہاں کچھ ضلع جہاں شام کے بعد نہ حکومت ہوتی نہ حکومتی ریٹ، ساؤتھ پنجاب دیکھ لیں۔ اور ان حکمرانوں کے دعوے، وعدے، نعرے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، بڑکے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے اپنے پیٹ تو بھر لیے، اپنی 7 نسلیں سنوار لیں، ہماری 7 نسلیں اجڑ گئیں۔ میرے پاس یہ لسٹ پڑی ہے۔ سرجانی ٹاؤن کا 23 سالہ موٹر سائیکل سوار، گرو مندر چرنگی کے قریب 35 سال کا عباس نقوی، سلطان آباد کا 15 سالہ ابو بکر، لانڈی مرتضیٰ چرنگی کے قریب 50 سال کا اقبال مسیح، گھاس منڈی کے 3 مزدور، جمشید روڈ پیٹرول پمپ پر 5 سال کالی، بلدیہ موچ گوٹھ میں 3 سال کا عبدالرحمان، سرجانی حسن بروئی گوٹھ میں 3 سالہ اسد اللہ، شاہ فیصل نمبر 2 میں 4 سال کا بچہ، ماڑی پور دعا ہوٹل کے قریب 55 سالہ شہری، ماڑی پور نالا سٹاپ کے قریب 38 سالہ الطاف، طفیل غفار کرنگی سیکٹر 51C قبرستان کے قریب 28 سالہ رضوان، اور بہت سارے لوگ جان کی بازی ہار گئے نالوں اور گٹروں میں گر کر۔ اور پھر جب بارش آتی ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے تو کرنٹ لگنے سے 1 سال میں صرف 22 لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اس کے علاوہ رازنی، ڈکیتیاں، قتل، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنا کچھ۔ اور وہ آپ نے سنا ہوگا کرونا کے دنوں میں ایک جو اسپیشلسٹ تھا، ڈاکٹر تھا، اس کو پورے کراچی میں وینٹیلیٹر نہیں ملا اور وہ جان کی بازی ہار گیا۔ اور پھر لاڑکانہ میں کتا ویکسین نہ ملنے سے جو بچہ جان کی بازی ہار گیا کمشنر آفس کے سامنے، ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے۔ اور پھر بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جس میں مرنے سے پہلے دوائی نہیں سندھ میں، اور مرنے کے بعد ایمبولینس نہیں۔ یہ ہے آج کیا سندھ، بلاول بھٹو کا سندھ، ذوالفقار علی بھٹو کا سندھ۔ 71 میں بھی روٹی کپڑا اور مکان دے رہے تھے، آج بھی یہی دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی اسی کے نام پر ووٹ لے رہے تھے، آج بھی اسی کے نام پر ووٹ لے رہے ہیں، اور روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملا۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ عمران خان کی بہن عظمیٰ خان عمران خان سے گزشتہ روز ملی 29 دنوں کے بعد، اور وہ بتا رہی تھی کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن وہ ذہنی ٹارچر کی وجہ سے غصے میں تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، سارا دن سیل میں بند کیا جاتا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے نکالا جاتا ہے، کسی کو مجھ سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور پھر عظمیٰ خان نے عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ مضبوطی سے ڈٹے رہیں، اپنی پارٹی کو کہہ رہے تھے، جب تک آپ غلامی کے مائنڈ سیٹ میں رہیں گے غلام رہیں گے۔ چینی مافیا، لینڈ مافیا، ایکسٹینشن مافیا، مینڈیٹ چور آپ کو غلام بنا کر رکھیں گے۔ آزادی چاہتے ہیں تو لڑنا پڑے گا۔ ہماری موومنٹ کے قائد محمود خان اچکزئی ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف مکمل عمل درآمد کرے، خاص طور پر پارلیمنٹیرینز احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ عظمیٰ خان بتا رہی تھیں کہ عمران خان سہیل افریدی سے مکمل خوش مطمئن ہیں۔ عمران خان نے سہیل افریدی کے کردار کو بھرپور سراہا ہے اور کہا ہے کہ سہیل افریدی فرنٹ فٹ پر کھیلیں، وہ ان کے کاموں سے خوش ہیں۔ انہوں نے کچھ پیغامات سہیل افریدی کے لیے دیے ہیں جو میں سہیل افریدی کو علیحدگی میں دوں گی، یہ کہہ رہی تھیں عظمیٰ خان۔ عظمیٰ خان بتا رہی تھی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ شاید خٹک PTI کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہوں گے۔ عمران خان نے NDU جانے والے پارٹی رہنماؤں پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جو لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان کے پاس جانا ناقابل برداشت ہے۔
یہ لوگ پارٹی کے میر جعفر میر صادق ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ اور جب عظمیٰ خان بات چیت کر چکی میڈیا سے تو پھر علیمہ خان بولی۔ علیمہ خان نے کہا کہ آج میری بہن نے بتایا ہے کہ عمران خان تکلیف میں ہے، مطلب عظمیٰ خان مل کر آئیں اور انہوں نے باہر آ کر بتایا کہ عمران خان تکلیف میں ہے، تو اب ہم ہر منگل کو اڈیالہ کے باہر بیٹھیں گے اور اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک 6 فیملی ممبرز اور 6 وکلاء کی ملاقات نہیں ہو جاتی۔ منگل کو ہم بہنیں بیٹھیں گی اور جمعرات کو پارٹی بیٹھا کرے گی۔ کہنا یہی حکومت سے کہ قیدی بدلتے رہتے ہیں، جیلیں وہی رہتی ہیں۔ تو آج کے قیدیوں سے اگر آپ بہتر سلوک کریں گے تو کل کے قیدی جو آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ سے بھی بہتر سلوک ہوگا۔ کل جو گزر گیا ہے آپ اس کی تو باتیں کرتے ہیں کہ اذیت دی گئی ہمیں قید میں، لیکن جو آج آپ اذیت دے رہے ہیں کل کیسے بھگتیں گے؟ خیر، حکومتیں، حکمران ہواؤں کے گھوڑے پر اقتدار کے نشے میں کب یہ باتیں سنتی ہیں، اور تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ تاریخ سے کسی نے سبق نہیں سیکھا۔ پھر وہی بات، یقین کریں میں تو اس کے حق میں تھا کہ جب 26ویں ترمیم ہو گئی، 27ویں ترمیم ہو گئی تو باقی بھی سب کچھ خوش اسلوبی سے طے ہو جاتا، لیکن حیرت ہوئی میرے سمیت تقریباً پورے پاکستان کو جب چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ 27 نومبر کو ہو جانا چاہیے تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور یعنی 5 دن تو ہو گئے ہیں، یعنی آج 3 دسمبر ہے اور 6 دن ہونے والے ہیں، 6 دن کا ڈیلے۔ حالانکہ حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، پروسیس شروع ہو گیا ہے، آگے چل کر ہو جائے گا یہ سب کچھ، اللہ کرے ہو جائے۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو دشمن ہیں وہ خوش ہوں گے، افواہیں پھیلیں گی، کیا سرائیاں پھیلیں گی، لیکن ایسی افواہوں اور ایسی کیا سرائیوں سے جو ملک، قوم اور معیشت اور باقی کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے، جو پہلے ہی فارغ ہو چکے ہیں ہم ہر چیز میں، تو مزید کیوں نقصان پہنچاتے ہیں؟ جب آپ نے سارا کچھ کر لیا ہے تو اب کیا ہے؟ یہ جو کچھ آج آپ کے دل میں مچل رہا ہے، یا جو آپ ایک سائن نہ کرنے پر یا نوٹیفائی نہ کرنے پر جو کچھ آپ منوانا چاہتے ہیں، یہ پہلے منوا لیتے بیٹھ کر، یا اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو یہ نائلی اور یہ سستی اور یہ نالائکی کیوں؟ اب سار عالم صاحب ہمارے دوست ہیں، سینئر ہیں ہمارے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فوج اور سول حکومت کے درمیان اختلاف اب تک موجود ہے، اور یہ اختلاف 78 سالوں میں ہم نے دیکھا جب بھی یہ اختلاف شروع ہوا اس کا اینڈ برا نکلا۔ اگر یہ اختلاف موجود ہے اور اگر وہی کچھ ہے جو کچھ افواہوں اور کیا سرائیوں میں بتایا جا رہا ہے، تو پھر یہ 1 پیج نہیں رہتے اس طرح، پھر اختلاف شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بات لمبی ہوتی جاتی ہے، ایک کے بعد ایک دراڑ پڑتی ہے اور پھر اینڈ رزلٹ بہت برا ہوتا ہے۔ ہم نے 78 سالوں میں یہ بھگتا ہے۔ جب آپ نے سارا کچھ کر لیا تو یہ بھی کر دیتے اور پھر بیٹھ کر سارے معاملات حل کر لیتے۔ اور اگر آپ قانون سازیوں، منہ شگافیوں اور اس میں پڑھیں گے کہ یہ ہو جائے گا تو پھر وہ کیوں ہوگا، تو وہ کیسے ہوگا، تو یہ کیسے ہوگا، تو یہ سارا آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کچھ گارنٹیاں تو وہ بھی پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ یہ ملک افواہوں اور کیا سرائیوں سے بھرا رہتا ہے، اس میں اپنے جو نقب لگانے والے ہیں وہ نقب لگاتے ہیں اور رائی کو پہاڑ بناتے ہیں۔ اور جب حکومت اس طرح کا اتنا امپورٹنٹ عہدے کا اتنا امپورٹنٹ کام اور آخری مرحلے پر آ کر اس طرح روک لے گی کہ شہباز شریف صاحب بحرین سے لندن سے واپس نہ مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ میں آیا، اور سری لنکا میں جو نقصان ہے اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، پورا ملک اور کیا سرائیوں میں ہے اور افواہوں میں ہے، تو پھر یہ افواہیں اور کیا سرائیاں تو پھیلیں گی۔ یہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر تو عجیب و غریب چیزیں چل رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اب یہ کہنا کہ یہ صرف کیا سرائیاں یا افواہیں ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور یہ پردہ داری میں ہی رہتا سارا کچھ، اور پردہ داری میں ہی خوش اسلوبی سے ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یقین کریں ایسے کئی واقعات دیکھ چکے ہیں، چھوٹی سی بات بڑی ہوتی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ بڑی چیزیں اس کے نیچے دب جاتی ہیں۔ عمران خان جیل میں ہیں، اپنے موقع پر کھڑے ہیں، پی ٹی آئی خوش ہے کہ کم از کم عمران خان صحت مند ہے۔ حکومت اس چکر میں ہے کہ کیا جواز بنا کر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ گورنر راج لگا لیں گے، کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اب گورنر راج کی کیا اہمیت، لیکن اس کے بعد مسائل حل ہو جائیں گے، یا نفرت اور تقسیم تو نہیں بڑھے گی۔ بات چیت کریں، وفاق اور صوبہ اکٹھے بیٹھے۔ سہیل افریدی صاحب کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹ کر وفاق کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، دہشت گردی پر اور پاکستان کے معاملے پر، افغانستان کے معاملے پر، اور وفاق کو بھی جو 3000 ارب
دینا ہے صوبے کو وہ دیں، ان کو ساتھ ملا کر چلیں، ان سے بھی وہی سلوک کریں جو سندھ سے کیا جا رہا ہے، بلوچستان سے کیا جا رہا ہے، پنجاب سے کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہی صوبہ ہے، ہمارے ہی بھائی ہیں۔ سہیل افریدی بھی منتخب وزیر اعلیٰ ہیں۔ بیانات یا دونوں طرف کے بیانات نظر انداز ہونے چاہیے، اور صورتحال اتنی خراب نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک ساتھ بیٹھ نہ سکیں۔ کم از کم پاکستان کے معاملے پر تو ایک ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔